آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ایک ایسی حیرت انگیز داستان پر بات کریں گے جو سیدھا ہمارے ذرائع سے لی گئی ہے۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو قدرتی انصاف، مکافات عمل اور خاندانی محبت کے اصولوں کو اتنی گہرائی سے بیان کرتی ہے کہ انسان دنگ رہ جائے۔ تو چلیے سیدھا اس کہانی میں چلتے ہیں۔ اب ذرا اس منظر کا تصور کریں۔ خانہ کعبہ کا مقدس مقام ہے اور وہاں ایک نہایت عجیب، دل دہلا دینے والا اور رلا دینے والا منظر سامنے آتا ہے۔ ایک ضعیف ماں اپنے جوان بیٹے کے کندھوں پر سوار ہو کر طواف کر رہی ہے، لیکن وہ مسلسل اپنے ہی بیٹے کے سر پر جوتا مار رہی ہے، اور اس سے بھی زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ وہ زور زور سے بد دعا دے رہی ہے کہ اس کا بیٹا مر جائے۔ ارد گرد موجود لوگ یہ سب دیکھ کر شدید پریشانی اور حیرت کے عالم میں زاروں کتار رو رہے ہیں۔ تو آخر ایسی کیا نوبت آ گئی تھی؟ کعبہ میں ایک عجیب منظر۔ واقعی یہ ایک ایسا حیرت انگیز واقعہ ہے جس نے دیکھنے والوں کو شجدر کر دیا۔ نافرمان بیٹا۔ تو اس کہانی کے پس منظر کی طرف چلتے ہیں تاکہ سمجھ آ سکے کہ یہ سب شروع کیسے ہوا۔ یہ کہانی ہے اماں بشیرہ اور اس کے مغرور بیٹے عارف کی۔ عارف ایک ایسا بیٹا تھا جس نے اپنے مرحوم باپ کی ساری محنت کی کمائی، ان کی ساری دولت محض عیاشی اور فضول خرچی میں اڑا دی تھی۔ پھر کچھ یوں ہوا کہ عارف کی شادی اس کے تایا زاد بہن نورین سے کر دی گئی، اور نورین کا مزاج بھی بالکل عارف جیسا ہی تھا، بے حد مغرور اور بدتمیز۔ خیر، جب اس نئے جوڑے کو کسی کی طرف سے حج کے 3 ٹکٹ تحفے میں دیے گئے تو ماں اور بچوں کے درمیان رد عمل کا فرق دیکھنے والا تھا۔ اماں بشیرہ تو خوشی سے نہال تھیں، ان کی تو جیسے مراد پوری ہو گئی ہو، لیکن عارف اور نورین، ان کا رویہ بالکل ہی متضاد تھا۔ ان کے الفاظ ذرا سنیے۔ وہ کہتے ہیں، اگر ٹکٹ ہی دینے تھے تو لندن کے دیتا، پیرس کے دیتا، ہم ابھی اپنی زندگی جینا چاہتے ہیں۔ یہ جملہ بالکل واضح کر دیتا ہے کہ اس جوان جوڑے نے اس مقدس سفر کو محض ایک زبردستی کی چھٹی سمجھا ہوا تھا جسے وہ ہر حال میں ٹالنا چاہتے تھے۔ ان کی نظر میں حج کی کوئی اہمیت ہی نہیں تھی۔ مقدس سرزمین میں تکبر۔ اب ہم اس کہانی کے اس حصے کی طرف بڑھتے ہیں جہاں یہ خاندان مکہ پہنچتا ہے اور ان کا غرور اپنے انجام کی طرف بڑھتا ہے۔ مکہ پہنچ کر تو ان کی بے ادبی اور بدتمیزی اپنی انتہا کو چھونے لگی تھی۔ پرواز کے دوران بھی ان کی حرکتیں باقی مسافروں کے لیے شدید شرمندگی کا باعث بنی تھی، اور پھر مقدس مقامات پر مسلسل ٹھٹھے مارنا، کہکہے لگانا، اور سب سے بڑھ کر اپنی ہی ضعیف ماں کی عبادت اور عقیدت کا مذاق اڑانا۔ مطلب انہوں نے اس مقدس سفر کا ذرا برابر بھی احترام نہیں کیا۔ اور پھر اس کہانی کا سب سے سنگ دل لمحہ آتا ہے۔ عارف نے باقاعدہ اپنا جوتا اتار کر اپنی روتی ہوئی ماں کو دکھایا اور اسے ذلیل کرتے ہوئے کہا، دیکھ اماں، یہ ہے تیرا حج کا تحفہ۔ اور یہ سب اس نے ان تمام حاجیوں کی تنقیدوں کو نظر انداز کرتے ہوئے کیا جو اسے سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے اور اسے اس رویے کے انجام سے ڈرا رہے تھے۔ یہاں یہ جوتا تکبر کی ایک بہت بڑی علامت بن کر سامنے آتا ہے، کیونکہ قدرتی انصاف شروع ہونے سے بس کچھ ہی دیر پہلے عارف نے ایک نہایت ضعیف اور لاچار فقیر کو بھی اپنے وہی جوتے صاف کرنے پر مجبور کیا، اور پھر انتہائی ذلت آمیز انداز میں 10 ریال اس کی طرف پھینکے۔ یہ واقعی غرور کی آخری حد تھی۔ الہی عذاب اور اذیت۔ اس حد سے گزرنے کے بعد جو ہوا وہ ایک خوفناک بیماری کی شکل میں سامنے آیا۔ تو ہوا کچھ یوں کہ اماں بشیرہ نے غم اور بے بسی کی حالت میں خانہ کعبہ کے سامنے رو کر فریاد کر دی، اور اس کے فوراً بعد عارف اور نورین پر اچانک ایک خوفناک اور جان لیوا بیماری نے حملہ کر دیا۔ جسم میں ایسی جلن جیسے آگ لگی ہو، زبان کا سوچ کر باہر نکل آنا اور پورے جسم کا کالا پڑ جانا۔ ڈاکٹرز اور نرسیں بالکل بے بس کھڑے تھے، کیونکہ میڈیکل سائنس کے پاس اس کی کوئی طبی وجہ یا علاج موجود ہی نہیں تھا۔ لیکن دیکھیے، ماں تو پھر ماں ہوتی ہے نا۔ جب اماں بشیرہ کو اپنی اولاد کے اس ہولناک تکلیف کا علم ہوا تو اس کی بے لوث محبت فوراً جاگ اٹھی۔ اس نے اسی وقت سجدے میں گر کر گڑگڑانا شروع کر دیا کہ یا اللہ، میں نے تو صرف اپنا درد سنایا تھا، میں نے بد دعا نہیں دی، میرے بیٹے کو بچا لے۔ ان کی ساری نافرمانیوں اور ظلم کے باوجود ایک ماں کا دل انہیں اس حال میں تڑپتا ہوا نہیں دیکھ پایا۔ انوکھا کفارہ۔ یہاں سے کہانی اپنے سب سے اہم موڑ اور آخری مہلت کی طرف مڑتی ہے۔ موت کے قریب تڑپتے ہوئے عارف کو خواب میں ایک الہی حکم دیا گیا، اور بخشش کی یہ شرائط بالکل انہی ذلتوں کا آئینہ تھیں جو اس نے اپنی ماں کو دی تھیں۔ ذرا شرائط سنیے۔ پہلی، ماں کو کندھوں پر اٹھا کر طواف کرانا ہے۔ دوسری، ماں مسلسل اس کے سر پر جوتا مارے دی۔ اور تیسری، ماں اسے موت کی بد دعا دے گی۔ یہ بالکل وہی جوتے اور وہی الفاظ تھے جو اب اس کی بخشش اور زندگی کی واحد امید بن چکے تھے۔ اب یہاں ایک نہایت جذباتی اور عجیب سا سوال پیدا ہوتا ہے۔
ایک ماں جو اپنے بچے کی زندگی کے لیے دعائیں مانگ رہی ہو، کیا وہ اسے مرنے کی بددعا دے سکتی ہے؟ ظاہر ہے اماں بشیرہ ان شرائط کو سن کر بری طرح خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اس کا دل کسی صورت یہ ماننے کو تیار نہیں تھا، لیکن آخرکار اپنے بیٹے کی جان بچانے کی خاطر اسے یہ دل چیر دینے والا فیصلہ قبول کرنا ہی پڑا۔ اور پھر طواف کے یہ 3 دن کسی معجزے کی طرح پروان چڑھے۔ پہلے دن عارف نہایت مشکل سے قدم اٹھاتا ہے اور خاموشی سے جوتوں کی ضربیں برداشت کرتا ہے۔ دوسرے دن اس کے بے جان جسم میں خون کی روانی واپس آنا شروع ہوتی ہے، اور تیسرے دن تک وہ مکمل طور پر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ہر ایک تکلیف دہ قدم کے ساتھ اس کی کھوئی ہوئی صحت واپس لوٹ آتی ہے۔ کہانی کا اخلاقی سبق تو آخر میں توبہ اور معافی کے اس سفر سے کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ جب یہ خاندان واپس اپنے گاؤں لوٹتا ہے تو ان کا سارا تکبر اور غرور خاک میں مل چکا تھا۔ گاؤں کی مسجد میں ایک عوامی معافی کا منظر دیکھنے کو ملا، جہاں عارف نے سب کے سامنے اپنی ماں سے رو کر معافی مانگی اور اپنا جوتا اتار کر مائک کے پاس رکھ دیا۔ سوچئے، وہ جوتا جو کبھی غرور اور توہین کی علامت تھا، اب عاجزی، ندامت اور سچی توبہ کی نشانی بن گیا تھا۔ اس ایک واقعے نے پورے گاؤں کے لوگوں کو اندر تک ہلا کر رکھ دیا۔ اس واقعے کے بعد نورین نے گاؤں کی عورتوں کو جو نصیحت کی، وہی دراصل اس ساری کہانی کا مرکزی پیغام ہے۔ اس نے کہا، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دنیا سنور جائے تو سب سے پہلے جا کر اپنی ماں کے قدم چوم لو۔ سچ یہی ہے کہ والدین کا درجہ ناگزیر اور ناقابل تبدیل ہے، اور دنیا کی کوئی بھی طاقت، کوئی بھی دولت ان رشتوں کا بدل نہیں ہو سکتی۔ اور اب اس جائزے کو ہم ایک نہایت اہم سوال کے ساتھ ختم کرتے ہیں۔ زندگی واقعی بہت چھوٹی ہے، اور یہ رشتے صرف ایک بار ملتے ہیں۔ تو یہ ہم سب کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ کیا ہم ہمیشہ وقت گزرنے یا کھونے سے پہلے اپنے انمول رشتوں کی دل سے قدر کرتے ہیں؟ یہی احساس تشکر اور احترام اس واقعے کا سب سے بڑا اور یادگار سبق ہے۔